یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں باتیں ہمیں ڈراتی ہیں، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں، یہ دراصل رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بس ہمارے ضبط کا امتحان ہوتا ہے، لوگ نہیں لے رہے، یہ امتحان بھی اللہ لیتا ہے۔ کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ناز کرنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ رشتہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، صرف ایک خواب اور سراب ہوتا ہے۔ ہزار منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ دوسروں کی زندگی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا اخلاقی طور پر گھٹیا پن کی بات ہے۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ برائی کے پتوں کو ہزار مرتبہ کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر ایک بھرپور وار کیا جائے۔ اگر مسجد میں بچے شرارت کریں تو اسے درگزر کریں، کیونکہ یہ بچے ٹی وی، انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں۔ کل یہی ہمارے بعد دین کو زندہ رکھیں گے۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ہی کہانی ہے۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کریں یا اچھائی، یہ ان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ ہم لوگوں کی زندگی میں صرف اس وقت تک اہم ہوتے ہیں جب تک ان کو کوئی ہم سے بہتر نہیں مل جاتا۔ جہاں ہم سے بہتر اور دلچسپ لوگ ان کی زندگی میں آتے ہیں، ہماری عارضی اہمیت وہیں دم توڑ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کہہ کر بھی نہیں سوچتے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک گاڑی میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے؟ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ زندگی اجاڑنے والوں کو لگتا ہے ان کا حساب نہیں ہوگا۔ پہلی ناکامی سے مت گھبراؤ، کیونکہ یہی تمہارے عروج کی پہلی سیڑھی ہے۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سچے انسان کے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، مگر جھوٹے آدمی کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہو سکتا ہے۔
زندگی میں سب سے اچھی چیز آپ کا وہ برا وقت ہوتا ہے جب آپ ہر ایک کے اصل رنگ دیکھ کر ان کو پہچانتے ہیں۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ مایوسی ایک تیز دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا خطرے کی بات ہے۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں ساتھ نہیں۔ انسان کی زبان کو کھائی کہا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اگر بولنے سے پہلے انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے تو دوسروں کی نظروں میں گرنے سے محفوظ ہو جائے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نصب کا۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کی ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ دنیا آپ کے محض جذبات کو آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نکتہ چینی واحد چینی ہے جس میں نمک، مرچ اور مصالحہ جات تو ہیں مگر چینی نہیں ہے۔ اچھائی کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، برائی کے پیچھے سبھی بھاگتے ہیں۔ شراب بیچنے والا کہیں نہیں جاتا، دودھ بیچنے والے کو گلی گلی جانا پڑتا ہے۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔